مانا کہ مشکل وقت ستا رہا ہے، لیکن کیسے جینا ہے ساتھ یہ بھی سکھا رہا ہے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے، دنیا کی بہترین امت آپ ہیں، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ اور پھر میں نے انسانوں سے محبت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے محبت شروع کی، کیونکہ اس کی طرف جاؤ تو ٹھوکر نہیں مارتا، دھتکارتا نہیں، ذلیل نہیں کرتا، وہ سمٹ دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی رحمت سے کیسے نا امید ہو سکتی ہوں؟ بے شک میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں فرمایا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کوئی وسیلہ بنا دے گا، صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر پر شکر کرنے والوں کی بدلتے ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ کو سونپ دو، مطمئن رہو گے۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فہرست میں، یا رب حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ ڈرتے کیوں ہو تم، اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے، وہ تمہیں ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔